اللہ علیہ وسلم کی سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے والی نہیں دکھا دی. نماز کے مسائل میں اختلاف رہے صحابہ میں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف واسطہ تو کلمہ ایک ہے. اگر میں کلمہ اپنی طرف سے بنا لوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کا اپنا کلمہ ہمارا نہیں. یار ایسا کیوں؟ تو دین پھر دین ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، مرضی کا نہیں، پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ میری مرضی یہ میری مرضی. نہیں بھائی، جب ایک بندہ کھڑا ہو گیا اللہ کو اس نے کر لیا ہے تو اس میں اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، میں اس میں ذرا اتفاق چاہتا ہوں، وہ کر لے تو نماز تو ہے نا، جہاں مرضی باندھ لے ہاتھ میں، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا. آپ پیچھے باندھ رہے تھے پیچھے تو نہیں، جہاں مرضی والی بات ہے نا. جہاں مرضی بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرے گا اس کی نماز ہوگی نا. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. عبادت توقیفی اسی لیے ہوتی ہے کہ عبادت میں اصل چیز جو ہے وہ حرام ہے. عبادت میں اصل معاملہ جو ہے وہ حرام کا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول بتا دیں گے وہ حلال ہوگا، جس طرح بتائیں گے وہ حلال ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے باندھے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. جب آپ وہ دیکھیں گے تو اس کے مطابق عمل کریں گے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. صحیح البخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ایک کونی سے دوسری کونی تک ہم اپنے ہاتھ رکھتے تھے. ہمیں حکم دیا تھا کہ یہاں رکھیں. جب آپ ایک کونی سے دوسری کونی پر ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹک یہ ہاتھ آپ کے کہاں چلے جائیں گے؟ سینے کے اوپر. پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے. نیچے تو جا سکتا ماشاء اللہ کسی کا پیٹ شریف جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ نیچے جا ہی نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا جائے، اور تحت السرہ کے الفاظ ہیں. ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے. یہاں تک ہمارے کرم فرماؤں نے یہ کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ ملتان سے چھاپا گیا، اور اس کے اندر پورے نسخے کے اندر ایک صفحہ جو ہے وہ اس کو نکال کے کہیں گے تو میں کل پیش کر دوں گا، اس کا آپ سکین لگا سکتے ہیں. اس کے پوری کتاب میں سے ایک صفحہ صرف نکالا اور نکال کے اس کی جگہ پر ایک اور صفحہ ڈال کے اس کے اندر جو ہے وہ تحت السرہ کی بیلٹنگ کر دی گئی. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دین بدل لیتے ہیں، حدیث کے اندر امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. جو نسخہ آپ کے پاس موجود ہے اس میں تحت السرہ نہیں ہے بھائی، تحت السرہ کسی نسخے کے اندر نہیں ہے، وہ صرف ملتان والے نسخے. ملتان کے نسخے کے اندر ہے. آپ سنن ابی داؤد جو مرضی اٹھا رہے تحت السرہ کے الفاظ اس ہیں. کی سند پیش کرتے ہیں نا بھائی، وہ سند ہی ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے. تو ہمیں تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا. اصل میں اس پہ بحث کا فائدہ کوئی نہیں، ہمیں ہر حدیث کو ضعیف کرنا ہے. جو ان کی مرضی ہوگی وہ ٹھیک ہے، باقی ساری ضعیف ہے. آپ حضرت سند پیش کر دیں. جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھے، میں صحیح البخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ صحیح حدیث ہے مولانا. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد والی. آپ حرم میں دیکھ لیں ان کے ہاتھ کہاں پہ ہیں، یہاں تو نہیں ہے ان کے بھی، وہ بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں. صرف چاروں اماموں میں اگر اختلاف ہے تحت السرہ یا فوق السرہ کا ہے، بس اتنا اختلاف ہے. تھوڑا سا اردو میں بتا دیتا ہوں، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ لے جانے ہیں یا ناف کے اوپر لے جانے ہیں، بس. آپ حرم میں دیکھ لیں وہ ناف کے اوپر ہی رکھے ہوتے ہیں ہاتھ. یعنی بہت زیادہ اوپر نہیں چاہیے. اس طرح نماز اوپر چڑھا کے ہاتھ رکھنا یہ غلط ہے. اللہ صدر ہی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، اور اللہ صدر ہی تحت السرہ کے الفاظ دنیا حدیث میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہو سکتے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہوتا ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ رکھنا ہے، ایسا ہی ہے جی، اور یہ سینے کے اوپر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. اور یہ جو اگر کوئی یہاں یوں کر کے باندھ لیتا تب بھی سینے پر ہوں گے. ہے تو ٹھیک ہے نا. یہ بھی اگر کلائی پر باندھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو رس کہتے ہیں، تو یہ بھی سینے پر ہی ہاتھ آئے گا. عرب میں ہم نے مولانا صاحب ہمارا یوں کو باندھا. اچھا، عرب میں آپ نے اکثر علماء کو دیکھا ہے، ائمہ کو دیکھا ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ناپ کا تصور ہی نہیں ہے، چکر ہی نہیں ہے. ہاتھ باندھتے ہیں علامہ صاحب مولانا صاحب تو ایسے نظر آتا ہے، وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یوں ناف پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح ناف اس سے نیچے ہے، یہ پیٹ شریف ہے. ناف سے تھوڑا اوپر ہے نا، مطلب ناف سے میں نے بتایا فرق صرف یہ ہے کہ وہ ناف کے اوپر کہتے ہیں، ناف اور ناف کے نیچے کہتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. احناف کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، جو ہم حدیث کے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا چیلنج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، ایک نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے والی نہیں دکھا دے. اور حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھے. میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ویلڈنگ کی ہے اپنے دین کو، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر اضافہ کر لیا تحت السرہ کا.
میں اس پہ جو ہے نا اگر وہ اضافہ بھی ہے تو حدیث تو صحیح ہے نا. نہیں ہے بھائی، عرض تو کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ویلڈنگ کر لی ہے. اور حدیث بھی آپ کہتے ہیں ضعیف ہے جی. وہ ایک ہی روایت ملتی، ایک ہی روایت ملتی مولانا بھائی. بہت روایتیں ہیں جی، بہت روایتیں ہیں. چھوڑے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، فائدہ کوئی نہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں جہاں بھی ہاتھ باندھے نماز پڑھے بس. نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، واسطہ تھا بس. پر ٹھیک ہے آپ اپنے اپنا سامنے موقف ہمارا موقف مجھے نہیں سمجھ آتا کہ دین ہمارا کلمہ ایک ہے. اگر میں کلمہ اپنی طرف سے بنا لوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کا اپنا کلمہ ہمارا اپنا کلمہ. نہیں یار ایسا کیوں؟ تو دین پھر دین ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، مرضی کا نہیں، پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ میری مرضی یہ میری مرضی. نتھنگ بھائی. چلے آپ کے موقف ہے نا آپ صحابہ میں اختلاف نہیں رہے، نماز کے مسائل میں اختلاف رہے صحابہ میں بھی. میں پھر وہیں پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شروع کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ ناف سے جب نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. نماز کا باڈر کے پاس جا کے باندھ لیجیے. اور کیا ہے بھائی، اسلام میں نہیں ہے، وہ پلیدگی کی جگہ ہے. پلیدگی کی کہاں جگہ، وہ نیچے اللہ معاف کرے بہت وہ نیچے کاٹ کے چھوڑ دیو سارا کچھ. بات ہے کرنے والی ناف کے نیچے یوں باندھ رہے ہیں نا، وہ نیچے تو اللہ ضیاء بھائی بھائی یہ موقع ٹھیک نہیں ہے بالکل. ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں باندھتے پھر، بس ایسے لوگ بھی ہیں جو باندھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہو چھوڑ کے کھڑے ہیں. وہ تو ان کا اپنا، پھر وہ کیا کریں گے، پھر آپ ان کا اپنا موقف ہے. موقف کو تو آپ نماز تو ہوگی ان کی نا، نماز مانتے ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ جو ہاتھ باندھتے آپ نماز کا تو بتا دیں نماز ہوگی کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. چلیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول یہ ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ارسال جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام مالک چھوٹا آدمی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ جو ٹارچر ہوا تھا وہ بھی بتا دیجئے کہ ان کے ہاتھ شیل ہو گئے تھے نا. ان کے اوپر تو وقت کے حکمران نے جو ہے وہ طلاق کے مسئلے میں جا کے جو ہے وہ تشدد کیا تھا. تو دوسرے مسئلہ میں کیا نا، تشدد کیا جو بھی کیا وہ تو ہر دور پہ ہوتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے اب پڑھ ایک رہے بندہ ہیں. ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتا، ایک بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آپ اس کو دلیل لے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے مقابلہ میں، سنت کے مقابلہ میں آپ امام کی بات لیں گے. امام سر آنکھوں پر عزت احترام کے لائق، لیکن دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہم سے زیادہ وہ سمجھے ہیں. آپ 15ویں صدی میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں، باقی ائمہ نہیں سمجھے، تابعی نہیں سمجھے، تبع تابعی نہیں سمجھے دین. آپ کو زیادہ سمجھ آیا دین. وہ دین جو الیوم اکملت لکم دینکم مدینہ میں وہ اصولوں کے بارے میں ہے، قوانین وہ آج سے لے کر سائنس قیامت تک کے لیے وہی دین ہے، وہی دین ہے. اس میں کسی قسم کی نہ کمی ہوئی نہ اضافہ ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں نے وہی کہنا کہ آپ یعنی کہ قرآن حدیث کے مطابق جو آپ نے موقع بیان کیا وہ لوگوں نے سن لیا، جو مولانا صاحب نے بتایا ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے جب انہوں نے پڑھ لی اس حساب سے. اگر آپ سمجھتے نہیں ہوتی تو آپ نے وہ بتا دیا اس کا، ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے لوگ جو بھی آپ بھی کیا سمجھتے نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا، ہر ایک نے کمنٹ تو کرنا ہی ہے، وہ ہم روک نہیں سکتے. تو جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ اپنے انداز سے بتا دے.